یہ جو چیز ابھی اسکاری صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. آپ سن کا لیجیے دماغ سن لی ایکسپٹ بھائی کرتا جان, ہے یہ اب چیز؟ مجھے بات کرنے دیجیے. سن لی. السلام علیکم. کیا حال ہے پیر صاحب؟ ٹھیک ہوں بھائی, ٹھیک ہوں. میری آواز پیر صاحب, یہ جو آپ حدیث فرما رہے ہیں, کیا یہ آپ کی آواز تھوڑی بھائی کم آپ کی بڑا. آواز میں بہت شور ہے. میں نے بھی کچھ کوشچن کرنے تھے, سمجھتے نہیں کیے تھے کہ پلیز اب اپنی بات اس کو مکمل کر لیں پھر بات کر دیں. آپ کا بہت شور آ رہا ہے. میری آواز پیر صاحب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. جی جی. پیر صاحب, یہ جو آپ حدیث فرما رہے تھے, کیا اس کی سند بالکل ٹھیک ہے؟ بخاری کی حدیث ہے بھائی جان. سند بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے. جب جی کہا صحیح جائے سند کے بخاری, ساتھ ہے نا؟ جی بھائی جی بخاری صحیح مسلم بخاری وہ میں ہے. صحیح ہے. بخاری کی میں بات کر رہا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے بھائی جان سن لیں, اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے نا, بخاری میں ہے, تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. بات ختم ہو گئی. آپ نے کہا نا کیونکہ یہ ایک بندہ کہہ دے, تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میرے نبی کی بات حرف آخر ہے, میں مانتا ہوں. جی پھر صاحب بات کرنے کی اجازت ہو تو میں اپنے دوست یہ جو ابھی جن کا نام ہے عبدالحق پی ٹی آئی صاحب, ان کو ایک بات بتانی چاہتا ہوں. بھائی آپ نے پوری بات ابھی سنی ہے. آپ ایک کام کریں, آپ www.binori.edu.pk اس ویب سائٹ پہ جائیں. یہ دارالافتاء ہے, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا. یہاں پہ آپ کا جو سوال ہے نا, اس کا ایک مفصل جواب دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بات جاننے کے لیے اس وقت کے معروضی حالات وہاں پہ کیا تھے, کیا صورتحال تھی, اس کا تفصیلاً جواب وہاں پہ درج ہے. آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. یہ میرا آپ کو مطلب جو ایک بات ہوتی ہے نپت اللہ جواب جو ہے نا, وہ یہ ہے. آپ پلیز میرے دوست ہیں, آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیے. تو ہمیں آپس میں الجھنے کی بجائے یا اپنی رسپیکٹ کا عنصر جو ہے ایک دوسرے کے درمیان ختم کرنے کی بجائے بہت بہتر ہوتا ہے. آج کل تو ہر بندے کے پاس موجود ہے. میں نے یہی کویسچن لکھا تھا اور اس کا جواب بالکل میرے سامنے مکمل پڑا ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے, انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی, بیمار ہو گئے. یہ پورا واقعہ وہاں پہ درج ہے, آپ پلیز پڑھ لیجئے. میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ پیر صاحب آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں. آپ پڑھ لیجئے. یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ عمل کرنے کا تو نہیں ہے نا. اس وقت کے حالات ہو گئے, اس وقت حکم دیا ہوگا. آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے, آپ پلیز اس کو ریسرچ کریے, اس کے اوپر آپ بھی دیکھ لیجئے. آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا, آپ کو پیر صاحب نے کنفرم بھی کر دیا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس وقت بخاری شریف میرے سامنے نہیں ہے, نہیں تو میں کھول کے آپ کو جو ہے دکھا دیتا. میں نے میری وائف سے بولا ہوا کہ مجھے پورا سیٹ لا کے دے بخاری کا بھی, تو نہیں تو میں آپ کے سامنے لگا دیتا. لیکن آپ پلیز چیک کر لیجیے گا, میرا یہی میں مشورہ. گلوبل بھائی, بخاری شریف گلوبل کی بھائی, 233 نمبر حدیث ہے صاحب جی. السلام علیکم جی. مفتی اوکے صاحب گلوبل بھائی ایک اچھا, سیکنڈ. مفتی گزارا بھائی, یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا میں عرض کر دوں. مفتی صاحب آ گئے ہیں بھائی, اب میں نہیں بولوں گا. اچھا, گزارا یہ ہے کہ ابراہیم صاحب حدیث تو ہے, لیکن ہر حدیث کو قبول بھی کیا جائے گا کہ نہیں, یہ الگ سے ایک فن حدیث ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, جن کے تحت یہ پھر مسائل کا استنباط ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو بخاری مسلم ترمذی میں آ گئی اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے, اس کی سند کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسائل کے اندر اس کو لیا جائے گا کہ نہیں, یہ الگ سے ایک فن ہے جو علماء کرام جانتے ہیں. تو جو لوگ تو اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو, تو ان کے لیے تو یہ بالکل قابل اعتماد ہے. وہ پیشاب پیتے بھی ہیں, جیسا کہ آسکانی صاحب نے کہہ دیا, اپنا موقف دے دیا انہوں نے. تو یا اور بھی کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی کسی کا موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہے, لیکن اس کے اوپر اجماع نہیں ہے. اجماع سے مراد ہوتا ہے, امت کا اجماع سے مراد ہوتا ہے وقت کے علماء کرام. عوام الناس اور عامت الناس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ
مل کے بیٹھ کے کسی ایک مسئلے کے اوپر اتحاد کر لیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے، بلکہ اجماع امت سے مراد ہے علماء کرام کا اجماع۔ علماء کی اکثریت جس مسئلے کی جانب ہوگی اس مسئلے کو قبول کیا جائے گا، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اگر نفی کے اندر 1000 عالم دین ہے اور اس بات کے اندر 10 عالم دین ہے تو یہ عقلی طور پہ اس 1000 کی بات مانی جائے گی نا، اس 10 کی تو نہیں مانی جائے گی، اگرچہ ان کے پاس دلائل ہیں، سب کچھ ہے۔ تو تو یہ مفتی کچھ- صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب جی بات کمپلیٹ تو ہونے دیں نہیں، بھائی نہیں، میرے، سر میں او آپ کی بھائی بات میں- تو کمپلیٹ میں- کرنے دیں، بات ابھی سر، کمپلیٹ نہیں نہ ہوئی۔ ہوگی آپ کی بات، میں سمجھ گیا آپ کو اور کہنا نہیں چاہ نہ رہے ہیں، میں سمجھے سمجھ آپ، گیا ہوں۔ بات مجھے کمپلیٹ، یہ طریقہ ہی نہیں ہے گفتگو کا، بات کمپلیٹ تو کر لینے دیں۔ میں کب سے بیٹھ کے میرے بھائی آپ کی سن رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، اور کب سے آپ کی ہی سن رہے تھے۔ اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آسکانی صاحب جن کو آپ لوگ وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو مطلب یہ کہ احناف ہیں، پھر احناف کے اندر بھی 2 شعبہ جات ہیں، ایک بریلویہ ہیں، علماء بریلویہ، علماء دیوبند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے 4 فقہیں بنتی ہیں جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ کچھ مقلدین ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے جو حنفی کہلاتے ہیں، کچھ مالکی کہلاتے ہیں، امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ شافعی ہیں۔ تو یہ معاملات ہے، عوام کو اتنی ان چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ عوام تو موٹے موٹے معاملات کو جانتی ہے، موٹے موٹے مسائل کو جانتی ہے، بس وہ اتنے علمی بریکیوں کو تو نہیں جانتی۔ یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ اگرچہ حدیث کے اندر تو ہے، لیکن علماء احناف اس کو حرام کہتے ہیں اور ناپاک کہتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ناپاک ہے کہ جیسے آپ کا پیشاب ہوتا ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے اور دیگر احادیث ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب سے روکا اور کہا کہ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، کہ عام طور پہ جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو پیشاب سے بچو۔ تو اس کے علاوہ کئی احادیث اور قرآن کی آیات بہت موجود ہیں، اور اس پر احناف کا فتویٰ ہے کہ یہ پینا حرام ہے، اونٹنی کا پیشاب پینا حرام ہے۔ اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ 233 نمبر حدیث ہے، اور کتاب الوضو کے اندر، وضو کے باب کے اندر امام بخاری اس کو لے کے آئے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر نپاکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، امام بخاری اس کتاب کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں، حالانکہ کوئی کھانے پینے والی چیزوں کا ذکر ہی نہیں۔ یا تو کھانے پینے والی چیزوں کا ذکر ہوتا اور اس کے تحت امام بخاری لے کے آتے تو پھر بھی علماء کرام اس کے اوپر غور و خوض کرتے۔ یقینی سی بات ہے، کتاب الوضو کے اندر ایک حدیث ہے تو وہ نپاکیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بیان کر رہے، تو اس کو حدیث کو وہ لے کے آئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گروہ تھا، ایک قبیلہ تھا ارینا، اس کے لوگ آئے تھے، جیسا کہ آسکانی صاحب نے بھی بتا دیا کہ وہ غدار تھے اور انہوں نے جناب لوٹ مار کی اور صحابی کو شہید کر دیا، تو بعد میں ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے ہی تھا۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہتے ہی اس کو ہے کہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہوگا، اسی وجہ سے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سزا کے طور پر ان کو یہ حکم سنایا ہو کہ تم یہ دودھ کے اندر پیشاب کو ملا کے پیو۔ اب اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ یہ حکم فرمانے کے بعد کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے کوئی پیٹ کا مرض ہوا ہو یا اس طرح کا کوئی مرض ہوا ہو تو اس نے یہ پوری زندگی میں یہ کوئی کام کیا ہو، یا مطلب یہ کہ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ خاص اس کے لیے، ان ایک قبیلے کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ تھا۔ تو یہ بہرحال یہ علماء کے نزدیک یہ متنازع فی مسئلہ چلا آ رہا ہے بڑے عرصے کا، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب سے یہ حدیث ہے، تو اس وقت سے متنازع فی یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ علماء کی کچھ علماء کی رائے ہے اور اس کے جائز کے قائل ہیں، اور زیادہ تر جو ہے اجماع امت ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ یہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ واللہ عالم و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ اب بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، اب میں تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ مبشر بھائی ایک سیکنڈ، اسکانی بھائی نہیں، ایک منٹ۔ مبشر بھائی کو ایک آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ خاموشی سے ایک چھوٹا جواب دے رہا ہوں ان کو میں، چھوٹا سا پلیز دے دیجیے۔ مبشر بھائی، یہ اسکانی بھائی نے کل کہا تھا کہ میں دودھ میں اونٹنی کا پیشاب ڈال کے پیتا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی انہوں نے کل ادھر ہی نہیں بھائی، میرے نزدیک تو میں نے تو کہہ دیا حرام ہے ہمارے نزدیک بھائی۔ وہ اگر بھائی سنیں تو صحیح نا، مجھے بات تو کرنے دے، پھر اگر کہا ہے تو مجھے بولنے تو دینا۔ گزارا یہ ہے کہ میں نے تو اپنا موقف بتا دیا ہے، ہمارے سب مسلمانوں کا یہی موقف ہے۔ ہاں ایک ادھا 2 4 5 کا اگر کوئی موقف ہے پینے کا تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کے خود جواب دیں، ہم تو نہیں ہیں میرے بھائی۔ جی 2 لیٹر ملا کے پین کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک منٹ بھائی، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے اور کہیں پر یہ بات موجود نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سزا کے طور پر یہ دیا تھا۔ بھائی کچھ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، بیمار ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں، بیماروں کو سزا دیں گے؟ کیا رحمت العالمین یہ کریں گے؟ یہ بات جو لوگ بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس میں تان ہے، نبی پر تان۔ نبی نے ان کی مدد کی، نبی کو کوئی علم غیب نہیں، ہاں جو بتائے دیا گیا وہ غیب کی خبر ہے، نبی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کریں گے۔ نبی کو معلوم تھا چلیں ٹھیک ہے ادھر جانے دو، میرے جو ہے وہ چروائے کو خوب جو ہے ان کو سزائیں دیں گے، اونٹوں کو لے کر جائیں، پھر میں ان کو مار دوں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا پلان نہیں ہے، بلکہ وہ تھے بیمار، ان کو راس نہیں آیا، انہوں نے مطالبہ کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا ان کو، وہیں پر وہ مرتد ہوئے، وہ مسلمان ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تھے، صحت یاب ہو گئے تھے، پھر مرتد ہوئے، پھر انہوں نے اس چرواہے کو مارا، پھر ان اونٹوں کو لے کر چلے گئے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو صحابہ کے ذریعے پکڑ کے آ کے یہیں پر سزا دے دیا۔ یہ ہے نسخہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، طب نبوی، خاص ان کے لیے، قیامت کی صبح تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اپنی بات ہے، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے نہیں، اپنی بات ہے، ایک عام بات ہے۔ بیماری تھی، اس بیماری میں استعمال کیا گیا، جس کو بھی وہ بیماری ہو استعمال کرے، آج بھی استعمال کر رہے ہیں، شفا یاب ہو رہے ہیں، اس میں شفا ہے۔ دوسری بات، ہمارے جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا بول و براز ناپاک ہے، کہیں سے ثابت نہیں، یہ ایک باطل قیاس ہے جو کی جاتی ہے۔ ہاں اگر ثابت ہو تو ٹھیک، ہاں انسانوں کے تو ثابت ہیں۔ آپ کو پیشاب سے بچنے کے لیے، کس پیشاب سے بچنے کے لیے کہا؟ آپ اونٹوں کے باڑ میں، بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر ناپاک ہوتا کیا گندگی میں آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے ناپاک نجس حرام چیزوں میں تمہارا علاج نہیں رکھا، تو ان کا علاج کیسے ہو گیا؟ اگر یہ ناپاک اور نجس ہوتے تو ناپاکی کی، نجس کی، حرام کی دلیل کوئی بھی نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ہے کلیہ قاعدہ، اللہ پاک نے تمہارے لیے سارا کچھ تمہارے لیے ہی بنایا ہے، ہاں جو دلیل سے ثابت ہے، یہ حرام حرام، یہ حلال حلال، اور تمام اشیاء کا حکم حلت اور پاکی کا ہے جب تک حرمت اور ناپاکی ثابت نہ ہو۔
لیکن ایسا نہیں ہے تو اسکانی صاحب نماز کا ٹائم ہے، میں تھوڑی سی بات کر کے نہیں، آپ پھر میری بات سن لینا، میری بات سن لینا. آپ نے اپنی بات تو کی، آپ تھوڑی بات کیوں کریں؟ یہ بات مکمل سن لیں. آپ نے اپنی مکمل بات کی ہے. تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ چیزیں ناپاک اور نجس ہیں. ناپاک اور نجس ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے بیماروں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ یہی سوال ایک ہندو نے مجھ سے کیا تھا، میرے شاگرد عزیز ہیں امت جی. کہتے ہو بھائی کہ تم لوگ رحمت العالمین ہیں، دیکھو غیر مسلموں کو کیا پلایا، کیا کہو گے اس وقت؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بریلوی دیوبندی انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ناپاک اور نجس بنایا، لیکن دلیل نہیں ہے. اور یہ خاص ان کے لیے تھی، وہ بدماش تھے. یہ بات بھی اپنی طرف سے ہے، پیٹ سے ہے. جی مفتی صاحب بات کیجئے. جی اچھا، مفتی پہلی صاحب، بات جی مفتی بھائی بات سن لیں ایک ذرا. میں نے یار نماز پڑھنے جانا ہے، ذرا بات سن لیں مہربانی. آپ کرتے رہیے گا، بعد میں بیٹھ کے لگے رہیے گا. یار آپ سے اچھا سوال کر رہا ہوں نا میں، اچھا، آپ سے گزارا سوال کر یہ ہے کہ ایک تو یہ اختلاف کا طریقہ کار بھی یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دیکھیں یہ اسکانی صاحب کا ٹوٹلی میرے ساتھ اختلاف ہے، تو ہم آپس میں بات کر ہی رہے ہیں نا. انہوں نے میری بات سنی، میں نے ان کی بات سنی، تو یہ علماء کے مابین جب گفتگو ہوتی ہے کسی علمی مسئلے کے اوپر تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ دیکھیں کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی کچھ تو میں یہ تو نے یہ کچھ نہیں ایسا ہوا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ عالم دین ہے اپنے مسلک کے، اپنے مکتب فکر کے، اور میں اپنے مکتب فکر کا، اپنے مسلک کا ایک عالم دین ہوں. تو اب دیکھیں دو علماء کے مابین آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بیچ میں ایسی الجھن نہیں بنائی جا رہی، ایک علمی ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا، یہاں پر ڈیبیٹ نہیں کریں گے ہم، کیونکہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، موضوع سخن ہی نہیں، اور ہم ان مسائل پر ڈیبیٹ نہیں کرتے. اصل موضوع ہمارا ہے رد قادیانیت اور ان اسلام دشمنوں سے صاحب. ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ ٹریک یہاں سے پر اب آپ دوسری طرف جا رہے دیکھیں ہیں. انہوں نے نہیں 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 ایک مفتی بات صاحب، اور بھی کی ہے، ہمیں ایک بات اور بھی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جبکہ ہم مانتے ہیں. تو اب میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، اب اونٹ کے پیشاب کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، اتنی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن میں کرتا نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو وما علینا الا البلاغ. آپ بیٹھیے، میری نماز کا ٹائم، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا جی. مفتی بہت صاحب شکریہ. ایک تو سوال لے جائے نا میرا، اب ایک سوال یا کیا چلا گیا. سوال ہے تمہارا؟ کیجئے. بھائی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس طرح کا اسکانی صاحب کھڑے ہیں، تو میں اگر مجھے اسکانی صاحب حکم دیتے ہیں کہ بھی تمہیں یہ بیماری لگ گئی ہے، تم یہ کام کر لو، تو میں کہوں گا کہ یار تم بھی تو وہی ہماری طرح انسان ہو، یا تمہیں کچھ بھی ہے تو تم پہلے ہمیں کر کے دکھاؤ، پھر ہم کریں گے یہ. تو اسکانی بھائی دیکھیں یہاں پہ جو نا تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ میرے پتہ ہے کہ یہ ایک چیز گند ہے. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گندی چیز ہے، میں اس کو نہیں ہاتھ لگاؤں گا، اس کو میں نہیں پیوں گا، یہ نہیں میں کھاؤں گا. تو میں پہلے آپ کو کہوں گا پہلے مجھے کر کے دکھاؤ، میں پھر کروں گا. وہ کیسا ہے؟ اچھا بھائی دیکھیں، آپ کو کس نے کہا پینے کے لیے؟ کس نے آپ کو جو ہے ڈنڈا مارنا شروع کر دیا پیو؟ بھائی اگر آپ بیمار ہو، میرے پاس آتے ہو، آپ کو پیٹ کی بیماری ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ کے آنت وانت خراب ہیں، کولون ہے، آپ کہتے ہیں اسکانی صاحب میں بیمار ہوں، یہ مجھے تکلیف ہے، میں آپ کو کہوں گا ایک نسخہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، مجرب ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگا. آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیجئے. آپ کہیں کیا ہے؟ میں کہوں گا اونٹنی کا دودھ، اس میں پیشاب ملا کر پیو، انشاءاللہ شفا ہوگا، اور ہوگا. اب اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹھیک، نہیں کرنا چاہتے ہیں تمہاری مرضی، کسی اور کے پاس چلے جائیں. زبردستی کس نے کہا؟ بھئی ایک بیماری کا علاج ہے یہ، آپ یہ علاج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک، نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے. آپ واجب اور لازم تو ہے نہیں. آپ خود میرے پاس آ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا نسخہ دے رہا ہوں.
آپ اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے کہیں ناسکانی صاحب میں تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے جاؤ مت کرو، اتنی سی بات ہے۔ آپ یہ کہیں گے پہلے تم پیو، بھائی میں کیوں پیوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں جب بیمار ہوں میں خود پیوں گا، مجھے تو معلوم ہے۔ تو اسکانی صاحب اگر میں کہوں کہ یہ گندی چیز ہے تو مجھے آپ یہ کیوں یہ مشورہ دے رہے ہو پینے کا؟ میں اگر یہ بھی نہیں کہہ آپ سکتا نہ ہوں، پیو، آپ نہ پیو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، تم کہہ رہے ہو نا کہ گندی چیز ہے، کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ نہیں تو اسکانی بھائی پھر آپ مجھے مشورہ کیوں دے رہے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے؟ انہوں نے نہیں دیا یار۔ وہی بات، تم کہتے ہو کہ گندی، میں نے کہا ثابت کرو، اگر گندی ہے ثابت کرو۔ نہیں تو ہے ہی گندی ہے نا میرے بھائی، کیا بھائی بات؟ ثابت تو- اچھا پھر ہندوؤں کو پھر آپ کیوں منع کرتے ہو؟ وہ اگر قرآن گائے کا نے- پیشاب پیتے ہیں قرآن تو نے- ان کو کیوں منع کرتے ہو آپ؟ سن تو لو، قرآن نے کہا کہ یہ گندی چیز ہے، نبی نے کہا یہ گندی چیز ہے، یا تمہارا دماغ کہتا ہے؟ میری نظر میں تو نہ تیری نظر کا، وہ تو ہم تیری نظر کو تو نہیں مانتے نا۔ تو پھر اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کیا تو پھر میں بھی کروں گا۔ پھر یہ دیکھیں پھر وہی بدتمیزی آپ نے شروع کر دی۔ نہیں تو یار اسکانی بھائی آپ مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ نبی نے یہ میں کہا کہتا تو مجھے ہوں- کیسے پتا چلے گا نبی نے یہ کہا کہو نا، یہ؟ یہ کہو، نہیں میں کیسے کہوں؟ بات سنو، کہو اگر تیرے باپ نے پیا تو پیے گا، یہ کہو نا، اپنا باپ کا نام لو نا۔ تو پروف دے دینا مجھے، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے کہ نبی proof علیہ دینا۔ السلام، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہاں ہوں، کہا ہے انہوں نے؟ ارے میں نے بتایا نا آپ کو، بخاری کی حدیث ہے۔ یار میں بخاری کو مانوں یا اللہ کو مانوں؟ مجھے یہ پہلے بتا دے پہلے پلیز۔ کرو یار۔ بھائی آپ کی مرضی، ماننا آپ کی مرضی ہے، آپ بھلے اللہ کو نہ مانو، میں آپ پہ زبردستی تو کر نہیں میں سکتا نا اللہ بھائی۔ کی بات نہیں کر رہا رسکانی بھائی، میں اللہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے، یا میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اگر قرآن سے کوئی چیز حدیث ٹکرائے گی نا اس کو رد کر دو، تو کہاں لکھا یہ ہوا؟ اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو اچھا تو جھوٹ اس آپ کو بول مطلب رہے ہے ہیں، کہ یہ جو آپ نے پیشاب کی بات کی ہے اس کو مطلب اللہ کو رد کر دیں ہم؟ بھائی تم جو جھوٹ بول رہے ہو کہ اللہ نے یہ اور کہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو اسکانی بھائی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں نہیں میں بول نے رہا۔ کون سا جھوٹ بولا؟ میں تو حدیث آپ کو پیش آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ حدیث ٹکرا رہی ہو، آپ نے اتنا بڑا کہاں جھوٹ ٹکرا بولا کہ رہی ہے نہیں، بھائی؟ کون سی تو یہ آیات سے ٹکرا ٹکرا رہی رہی ہے ہے؟ نا، یہ پیشاب یہ ٹکرا رہی ہے۔ کہاں کون سی آیات سے؟ موقع دیں گے تھوڑی دیر کا۔ بھائی جان مجھے السلام بتا دینا، علیکم چلو بھائی ٹھیک جان، ہے، اگر حدیث یہ کہہ رہی ہے قرآن بھی مجھے بتا دے، پی ٹی قرآن بھی آئی یہی صاحب، بھائی ہم تو کہتے نہیں کہ قرآن بھائی بات مجید سنو، میں موجود ہے، قرآن مجید میں یہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ جمیعاً اتنا پیشاب کا ذکر کہاں آ رہا ہے؟ بھائی جو بتا تو رہا ہوں آپ کو، میں نے قرآن نے کلیہ قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اے انسان بنا دی گئی ہے، وہ تمہارے لیے ہے، تم اس سے استفادہ کرو۔ اب جہاں حلت ثابت ہو وہ حلال، جہاں حرمت ثابت ہو وہ حرام، جہاں حرمت نہیں ہے اس کا حکم حلت کا ہے۔ اچھا تو پھر یہ حلت جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی جو حلت آپ بتا رہے ہیں، میں پھر اللہ کی کتاب سے چیک کروں گا یار یہ حلت جو صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں اللہ کو پیچھے چھوڑ دوں، میں اپنی حلت آگے لے آؤں، میں یا رسولوں کی لے آؤں میں آگے؟ بھائی جان چیک کرو نا، نہیں کیوں چیک کروں جب مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے، میں اس پہ کتاب میں اس کو کہاں آیا کہ ویریفائی کروں حرام گا۔ ہے؟ جی کہاں آیا کہ کتاب میں حرام ہے؟ بچن یار آپ پیشاب کو حلال کہہ رہے ہیں، اسکانی بھائی پلیز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا جا چھوڑ دے بھائی یار یہ جان، بات ختم کر دیں، چھوڑ دے دوسرے بھائی کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ دونوں کی بات دوسروں کو ایک- موقع دے دیں۔ کسی دوسرے کو بھی، جی میں اور ایک یار منٹ آپ لوگ بات کرنا پیشاب کو چاہتا ہوں۔ حلال کہہ رہے ہیں یار، کمن آپ لوگوں کا یار چپ دماغ کر کام دیں، نہیں کر رہا۔ موقع دو گے بولنے کا تو بھائی بات چپ کرے گا، کرے کیا بات پلیز، کرنی ہے آپ کو پہلے ہی پتا جب چل اللہ کیا بات منع کرنی کر رہا ہے۔ ہے چیز سے یہ گندی چیز ہے، آپ کو موقع کیسے دیں یار۔ موقع دو گے تو بات کرے گا نا، استغفر اللہ العظیم۔ آپ دونوں ہی بات کی جاؤ، دیکھیں، کسی کی کیسے پتا کہ کیا بات کر جا رہے ہیں؟ کسی کو چلو ضرورت، آپ بات کر لیں میرے بھائی، آپ بات کر لو۔ پیر صاحب میرے خیال میں جو مفتی صاحب فرما کے گئے ہیں نا ان کا موقف ٹھیک ہے، ایک منٹ ابراہیم بھائی، ایک منٹ اجماع ابراہیم بھائی، امت ہی نہیں ہے۔ ان کا موقف اپنے طرف سے ہے اور ان کی اپنی باتیں ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے پوچھا تھا، جی پیر صاحب، جیسے مجھے نہیں پتا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا بخاری میں لکھا ہے، میں نے کہا پیر صاحب صحیح سند کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا بخاری میں ہے، میں نے کہا جی صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ نے کہا بخاری میں ہے۔
میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں، جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا میرے لیے حرف فقر ہے۔ اب مفتی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے دلائل دی ہیں کہ یہ کیا دلائل ہمارا دی؟ اجماع امت، وہ یہ فرما رہے آپ کے سامنے، آپ سن نہیں رہے تھے، تو میں نے مفتی ان صاحب کو یہ جواب فرما دے رہے دیا نا تھے۔ بھائی۔ यार جی इब्राहिम جی भाई آپ نے उन्होंने सारा कुछ अगर सुना होगा। मुफ्ती साहब ये मेरे कुछ कहें क्वेश्चन इनसे पूछने थे पीर साहब से। अगर جی मुफ्ती جی साहब جی ये पूछें कहें آپ۔ कि वो खास उन लोगों के पीर लिए साहब था पीर साहब एक क्योंकि मिनट वो पीर साहब एक पीर मिनट साहब भाईजान, एक मेरे मिनट वो प्यारे भाई, सारी बात वही है यार। پیر तो आगे صاحب کو वाली بات کرنے دیں بھائی جان، پیر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز۔ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ خاص ان لوگوں کے لیے تھا کیونکہ نبی کو علم غیب ہے، نبی کو معلوم تھا یہ بدمعاش ہیں اس لیے ان کو پلایا۔ یہ تو بات ان کی اپنی تھی نا، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو قرآن بھائی جو غائب حدیث کا سے علم ثابت تو ہے۔ اللہ کو ہے، نبی کو تو نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو تو غائب کا علم نہیں تھا۔ محترم ایک منٹ مجھے موقع دیجیے گا، میں پیر صاحب سے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں۔ پیر صاحب یہ حدیث ابھی وہ آئے تھے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ بخاری شریف کی یہ 233 نمبر حدیث ہے، میں نکال لی، میں نے اس کو 2-3 جگہ سے پڑھا، اور ان دونوں تینوں میں انہوں نے نیچے کو آخر میں ایک بریکٹ میں وہ جملہ لکھا ہوتا جیسے وہ بیان کر رہے تھے اسی طرح۔ مگر میرا کوشچن کچھ اور ہے پیر صاحب۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا اس کے بعد 4 خلفۂ راشدین آئے، اس کے بعد ائمہ کرام آئے، اس کے بعد بہت سے علماء آئے، اس کے بعد مجدد آئے، کیا کسی نے ایسا کرنے کا حکم دیا یا کیا؟ کیا کسی نے منع کیا؟ نبی نے منع کیا؟ میں نے کوشچن پوچھا ہے کہ کیا کسی نے ایسا کیا یا کرنے کا حکم دیا؟ کیا میں آپ پیٹ کو کی بتا بیماری رہا نہیں ہوں تھی؟ نا، میں آپ کو پیر بتا رہا صاحب ہوں۔ پیر صاحب دیکھیں میرے پاس دیں، میں نے آپ سے پوچھا، میں صرف جو سوال پوچھا اس کا جواب دیں کہ کیا یا نہیں کیا، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا نا بھائی، میں وہ تو جواب اس کا دوں گا جو مطلب ہے کہ صحیح کسی ہے۔ نے نہیں کیا اور کسی نے حکم ہی نہیں دیا۔ میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو صحیح ہے، آپ کی مرضی کا نہیں دوں گا نا۔ نہیں پیر صاحب دیکھیں حضرات بات تو ہے نا، موقع دیں یار۔ کیونکہ آپ نے دیکھیں پورا ریفرنس دیا، بات کی، میں نے آپ کی بات بھی آپ کی بات بھی سنی، مفتی صاحب کی بات سنی، دونوں کے اپنے اپنے موقف ہے، وہ بات ٹھیک ہے، میں نے کسی کی موقف کو رد نہیں کیا کیونکہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق موقف ہے نا۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے، لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر اور جتنے بھی مجدد آئے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ائمہ کرام آئے اور خلفاء راشدین آئے، تو کیا کسی زمانے میں کسی مفتی نے، کسی قاضی نے، کسی طبیب نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ اب میرا یا جواب کیا؟ سنیجیے، جی اب جی ہاں میرا جی۔ جواب سنیجیے۔ نبی علیہ السلام نے بیماری کے لیے یہ نسخہ دیا اور وہاں پر استعمال بھی ہوا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں موجود ہے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے نہ منع کیا، نہ کہا یہ ان کے لیے خاص تھا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ ائمہ نے منع کیا، سارے اخیار منع نہیں کرتے، حکم باقی ہے، نسخہ موجود ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی نے کبھی بھی ایسا کیا، استعمال کیا؟ کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا کہ منع کرے، نبی نے جو نسخہ دیا ہے۔ وہ ائمہ کرام جو آپ کہہ لیں، جو امام بخاری جو احادیث کا جمع کر رہے ہیں، ان کے بعد جو مجدد آئے جنہوں نے اسلام میں آ کے غلط عقائد کو دور کرنا ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، کیا ان میں سے کسی نے یہ عمل کیا؟ کویسچن یہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اس پہ عمل نہ کرو، نہیں، میں نے یہ پوچھا کسی نے عمل کیا؟ پھر وہی بات بھائی، جو بیمار ہوگا کرے گا نا۔ تو کیا آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد سے لے کے آخری مجدد تک کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں آیا جو بیمار تھا؟ جتنے جو بھی بیمار ہوئے انہوں نے پیا۔ وہی کہہ رہا ہوں، کوئی ہے، کوئی ایسا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ کیا تو آپ دلیل کہتے ہیں میں تو نہیں؟ ایسے کیا کیسے آپ پیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا؟ نہیں تو پھر آپ کیسے پیا؟ وہی جب ایک نسخہ موجود ہے انہوں نے استعمال کیا جو بیمار ہے۔ دیکھیں پیر صاحب، آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، اس دنیا بات میں سے لاکھوں نسخے آپ ہوتے یہ ہیں۔ نکالنا چاہتے ہیں بھائی، اس بات سے آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ خاص کے بعد میں کسی نے نہیں کیا، آپ کو علم غیب ہے کسی نے نہیں کیا۔